بغداد شریف کا سفر اور شوق زیارت روحانی آرزو۔ صوفی روایات کے مطابق جب حضرت لال شہباز قلندر، اصل نام سید عثمان مروندی، روحانی منازل طے کر رہے تھے تو ان کے دل میں بغداد شریف جا کر غوث اعظم دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی کی زیارت کی تڑپ پیدا ہوئی۔ علم و عرفان کا مرکز، اس دور میں بغداد شریف علم، تصوف اور اولیاء اللہ کا مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے لوگ فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ مشکل سفر اور انسانیت کی خدمت، آپ نے اللہ کا نام لے کر طویل اور کٹھن سفر شروع کیا۔ ریگستان، جنگلات اور دریا عبور کرتے ہوئے آپ راستے میں ہر پریشان حال کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور محبت کا درس دیتے۔ بغداد شریف میں آمد اور غوث پاک کی پیشگوئی، غوث پاک کا واز۔ ادھر بغداد میں ایک دن حضرت غوث الاعظم اپنے مریدوں میں واز فرما رہے تھے کہ اچانک خاموش ہوئے، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، آج بغداد میں اللہ کا ایک محبوب بندہ داخل ہونے والا ہے جس سے اس شہر کی رونق بڑھ جائے گی۔ درویش کا استقبال۔ آپ نے مریدوں کو ہدایت کی کہ وہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے اس درویش کا ادب سے استقبال کریں۔ پرکشش شخصیت۔ اسی دوران شہر کے دروازے سے سرخ لباس، لمبے بالوں اور جلال و محبت سے بھرپور نورانی چہرے والے درویش حضرت شہباز قلندر داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے گئے۔ خانقاہ غوثیہ میں تاریخی استقبال اور ملاقات، تعظیم میں کھڑے ہونا۔ حضرت شہباز قلندر جیسے ہی خانقاہ کے قریب پہنچے، حضرت غوث الاعظم اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، جو کہ ایک غیر معمولی بات تھی، اور فرمایا، آؤ سید عثمان، تمہارا انتظار تھا۔ دو روحانی سمندروں کا ملاپ۔ حضرت شہباز قلندر نے نہایت ادب سے عرض کیا، سرکار بغداد، ایک فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ غوث پاک نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا، جس سے خانقاہ نور سے بھر گئی اور مریدین پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ روحانی گفتگو اور سخاوت کی کرامت، قرب خاص۔ غوث اعظم نے حضرت شہباز قلندر کو اپنے برابر بٹھایا، جس پر بڑے بڑے مشائخ حیران رہ گئے۔ دونوں کے درمیان دلوں اور روحوں کی زبان میں گفتگو ہوئی۔ عشق کا خزانہ۔ غوث پاک نے فرمایا، اللہ نے تمہیں عشق کا خزانہ دیا ہے، تم جہاں جاؤ گے محبت کے چراغ روشن ہوں گے، خالی جھولی سے مدد۔ اسی دوران ایک غریب سائل نے فاقہ کشی کی فریاد کی۔ غوث پاک کے اشارے پر حضرت شہباز قلندر نے اپنی خالی جھولی میں ہاتھ ڈالا تو غیب سے چند سکے نکل آئے، جو انہوں نے اس غریب کو دے کر رخصت کیا۔ قحط سالی اور باران رحمت کا معجزہ شدید خشک سالی۔ کچھ دنوں بعد بغداد میں شدید قحط پڑا اور پانی کی قلت ہو گئی۔ عوام غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نماز استسقاء۔ دونوں بزرگ شہر سے باہر میدان میں تشریف لے گئے اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں نماز استسقاء ادا کر کے دعا مانگی۔ موسلا دھار بارش۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پورا شہر سیراب ہو گیا اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ 6 برصغیر روانگی اور الوداعی لمحات۔ اصل درویشی کا سبق۔ قیام بغداد کے دوران حضرت شہباز قلندر نے علم تصوف کے گہرے سبق سیکھے۔ غوث پاک اکثر فرماتے، اصل درویش وہ ہے جو اپنے دل سے تکبر، حسد اور نفرت نکال دے۔ برصغیر جانے کا حکم۔ ایک دن غوث اعظم نے فرمایا، عثمان، تمہارا اصل میدان برصغیر کی سرزمین ہے، وہاں جا کر اللہ کی محبت عام کرو۔ روحانی تعلق اور الوداعی تحفہ۔ جدائی کے اس موقع پر غوث پاک نے انہیں ایک مقدس عصا اور دعا دے کر رخصت کیا اور فرمایا، جہاں یہ عصا ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوگی۔ سیہون شریف آمد اور دائم قائم رہنے والا فیض اہل بغداد کی محبت۔ جب آپ روانہ ہوئے تو پورا شہر روتا ہوا انہیں رخصت کرنے آیا۔ آپ نے مڑ کر بغداد کو دیکھا اور دعا دی کہ یہ شہر ہمیشہ اولیاء کی خوشبو سے مہکتا رہے گا۔ سیہون شریف کا مرکز۔ بعد ازاں آپ برصغیر پہنچے اور سیہون شریف کو اپنا مرکز بنایا، جہاں ہندو، مسلم، امیر، غریب سب آپ کے پاس اکٹھے ہوتے۔ دمادم مست قلندر۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی جب عاشقان اولیاء دمادم مست قلندر کہتے ہیں تو ان کے دلوں میں بغداد شریف اور سیہون شریف دونوں کی محبت ایک ساتھ جاگ اٹھتی ہے۔ یہ ملاقات دو انسانوں کی نہیں بلکہ دو روحانی جہانوں کا ملاپ تھی۔